الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ہماری گفتگو الکافی میں کتاب الایمان والکفر میں باب العفت کے ذیل میں چل رہی تھی، اور اسی ضمن میں ہم نے شکم کے عفت کے بعد فرج کی یعنی شرمگاہ کی عفت کے حوالے سے احادیث کو مطالعہ کیا، اور ہماری گفتگو وہم کے دائرے میں داخل ہوئی. وہم کے حوالے سے تعریف ہم سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے خیال سے اس کا جدا معنی اور قوت حس سے جدا معنی مطالعہ کیا، اور عقل ساقط اسے قرار دیا تھا. یعنی عقل ایک دفعہ کلیات کا ادراک کرتی ہے تو یہ حقیقی معنی میں عقل کہلاتی ہے، لیکن یہی عقل اگر اپنے مرتبے اور درجے سے نیچے گر جائے، یعنی ہے قوت عقلی لیکن وہ اپنے درجے سے گر جاتی ہے اور خیال سے تعلق پیدا کر لے، تو خیال سے تعلق پیدا کرے تو اسے وہم کہتے ہیں. یعنی وہم کی حقیقت کیا ہے؟ عقل. لیکن کون سی عقل؟ جو اپنے مرتبے سے نیچے آ چکی ہے. جیسے انسان اپنے مرتبے سے حیوانیت پہ گر جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر عقل اپنے مرتبے سے خیال کے دائرے میں گر جائے تو اس کو وہم سے تعبیر کرتے ہیں. وہم کا مثبت پہلو بھی ہے اور منفی پہلو بھی ہے. مثبت پہلو تب ہے کہ جب یہ خادم عقل ہو، کیونکہ بالآخر وہم معنی جزیہ کا ادراک کرتی ہے، اور معنی جزیہ کے ادراک سے مراد یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس مطلب یا تصور آتا ہے جو کہ حسی ہے، اور ایک ہمارے پاس مطلب یا معنی وہ غیر حسی معنی ہوتا ہے، جیسے محبت ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، خوف ہے، خوشی ہے، یا اس طرح کے دیگر مختلف طرح کے معانی ہیں. یہ معانی ایک معین شخص کی جانب سے قوت وہم کے ذریعے سے درک ہوتے ہیں. اگر عقل کو ہم حاکم قرار دیں اور وہم اس کے ماتحت چلے تو پھر وہ اس دنیا کے اندر صحیح دوست کا انتخاب یا دشمن شناسی، کس فرد کی جانب سے اس کی دشمن کی کیا چالیں ہیں، دشمن کیا رنگ روپ اختیار کر رہا ہے، اس طرح کے فائدے اٹھا سکتے ہیں. اس پہلو کو ہم گزشتہ درسوں میں تفصیلی طور پر مطالعہ کر چکے ہیں. صرف اشارتاً سابقہ دروس کی طرف آپ کی توجہ دلانا مبذول تھی، اس لیے چند یہ جملات عرض کیے گئے. آج کے ہم درس میں وارد ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہم کا منفی یا انحرافی پہلو. در حقیقت انسان کے وجود کے اندر جو انحراف کا مرکز ہے وہ وہم ہی ہے. عموماً ہم اسے خیال سمجھتے ہیں، لیکن اصل جو منبع اور مرکز ہے وہ وہم بنتا ہے، کیونکہ وہم ایک قوت مستقل طور پہ اگرچہ نہیں ہے، اگرچہ عقل ہے مستقل قوت، لیکن عقل اگر اپنی حیثیت سے نیچے گر جائے تو پھر وہ وہم کہلاتی ہے. اس وہم کا مثبت استعمال ہم سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں، لہذا اس مثبت استعمال پہ توجہ رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہم کو بدون حکمت خلق نہیں کیا انسانی وجود کے اندر. اس کی ایک حکمت یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم دوست کو پہچان سکیں، دشمن کو پہچان سکیں، کون قابل محبت ہے، کون قابل نفرت ہے، اس کا ہم انتخاب کر سکیں. اور دوسرا اس کا پہلو آزمائش ہے، کیونکہ اگر شیاطین جنگ نہ ہو تو انسان کے وجود کے اندر اعلیٰ خصوصیات نہیں ابھریں گی. جو فلسفہ شیطان ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس کو انشاءاللہ کسی اور مورد میں ہم ڈسکس کریں گے، وہ بدون حکمت نہیں ہے. بالآخر شیطان شر کا جو منبع ہے، مرکز ہے، خیر اور شر کے اسی ٹکراؤ کے درمیان اور اسی آزمائش کے درمیان انسان کی ساری اعلیٰ ترین صفات سامنے آتی ہیں. انسان اپنے اندر اس استعداد سے نکل کے عمل کے دائرے میں آتا ہے، جسے کہتے ہیں فعلیت سے نکل کے قوت کے مرحلے کے اوپر آ جانا. یعنی بالفعل نہ ہونا، بالقوہ سے نکل کے بالفعل ہو جاتا ہے. معذرت، یعنی
پہلے فقط ایک قوت تھی، لیکن قوت سے نکل کے کیا ہے، فعلیت اختیار کر لی۔ مثلا بیج کے اندر تناور درخت بننے کی قوت موجود ہے، لیکن جب وہ زمین کے اندر مختلف طرح کے سخت اور کٹھن مراحل، دشوار مراحل طے کرتا ہے، تو وہ جو قوت ہے فعلی طور پہ پودا اور پھر آہستہ آہستہ تناور درخت کی صورت میں نکل آتی ہے۔ لہٰذا اگر یہ ٹکراؤ بیج کے اندرون کا نہ ہوتا بیرونی مشکلات کے ساتھ، تو بیج کے اندرونی جو ایک بہترین تناور طاقتور درخت کا وجود تھا وہ بھی عملاً وجود میں نہ آتا۔ لہٰذا انسان بھی اسی طرح کہ اگر اس کے لیے شیاطین کے ساتھ جھگڑا اور شر اور برائی کے ساتھ جھگڑا وجود میں نہ آئے، تو وہ جو اندر اس کے پایا جاتا ہے وہ باہر بھی نہیں آ سکے، یعنی وہ بیرونی طور پہ اگلے جہان کے قابل نہیں کہلائے گا۔ ممکن ہے کہ وہ اس کے اندر برائی ہی اس قدر بڑے پیمانے پہ ہو، لیکن اس کو اس برائی کا ثمرہ کب ملے گا؟ جب اس نے برائی انجام دی۔ اور اچھائی بھی اسی طریقے سے ہے کہ اسے اسی وقت وہ اچھائی کا ثمرہ ملے گا جب وہ اچھائی کو انجام دے۔ اس کو ترتیب کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ یہی پہلو اخلاق اور عرفان کے طور پہ بھی علماء نے ذکر کیا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے مطالعات کیے ہیں وہ فلسفیانہ ایک طرز روش تھا۔ اب ہم جو اس کو مطالعہ کر رہے ہیں یہ روش اخلاق و عرفان ہے، کیونکہ اس کے اندر عمل کا پہلو ہمارے لیے اجاگر ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان واضح طور پہ یہ بات لکھتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہے اخلاق عملی کے انجام دینے کے اعتبار سے، یہ جو اخلاق اصل میں انسان کے اندر عملی صلاحیت کا نام ہے جو اس نے اختیار کر لی۔ اخلاق اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کو نصیحت کی جائے، اگرچہ ہمارے ہاں بعض الفاظ ہیں کہ وہ سارے مترادف سمجھے جاتے ہیں جبکہ ان کا الگ الگ معنی ہے۔ مثلا وعظ و نصیحت ہے، یا اسی طریقے سے اخلاق اور آداب ہے، یہ سارے کے سارے ہم سمجھتے ہیں ایک ہی معنی ہے، ایک معنی نہیں ہے۔ اخلاق کا تعلق اندرونی انسان کے نفس سے ہے اور آداب کا تعلق ظاہری عمل کے ساتھ ہے۔ اخلاق کے اعتبار سے انسان 4 صفات سے مرکب ہے۔ معجون عربی میں استعمال ہوتا ہے، اصل لفظ یہ عربی کا ہی ہے لیکن فارسی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ معجون اس مشروب کو کہتے ہیں کہ جو چند عناصر کو ملا کے بنایا جاتا ہے، مثلا دودھ ہے، شہد ہے، پستہ، بادام اور اس طرح کی چیزوں سے جب مرکب کر کے بنایا جائے تو یہ جو اب ہمارے پاس ایک نئی شکل میں ڈھلی ہوئی چیز یا مشروب آیا ہے اسے کہتے ہیں معجون۔ آج بھی یہ فارسی میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عجین عربی کا لفظ ہے۔ عجین کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ اس طرح خلط کر دینا کہ وہ دونوں مرکب ہو کے آپ کو ایک جداگانہ طور پہ چیز دکھائی دیں۔ جیسے آٹے میں جب آپ نمک ملا دیتے ہیں تو اب یہ نمک والا آٹا کہلاتا ہے، لیکن آپ اب نمک اور آٹے کو جدا نہیں کر سکتے، اسے کہتے ہیں عجین۔ انسان کا جو نفس ہے وہ بھی 4 صفات سے عجین ہے، مخلوط ہے 4 صفات سے۔ ان 4 صفات کو انسانی نفس سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ صفات اپنی جگہ پہ انسان کے اندر موجود رہیں گی اور آزمائش بھی اسی کے اندر ہے۔ ان میں سے جو پہلی صفت ہے اس کو صفت سبعیہ کہا جاتا ہے۔ سبعیہ یعنی سبع کہتے ہیں درندے کو، یعنی درندہ صفت اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کا جھگڑا کرنا، حسد کرنا، یعنی یہ جتنی بیماریاں ہیں کہ یہاں سے جنم لے رہی ہیں۔ انسانی نفس کے اندر حسادت ہے، انسان کے اندر کینہ ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، یہ سارے کے سارے کہاں سے جنم لے رہے ہیں؟ ان کا مرکز کہاں پر ہے؟ یہی درندگی ہے۔ صفت حیوانی بھی آپ کہیں، صفت درندگی اردو میں ترجمہ بہترین اس کا درندہ صفت ہونا ہے، کیونکہ عربی میں علماء اخلاق نے انعام میں اور یہ جو سباع ہیں ان میں فرق کیا ہے۔ انعام کہتے ہیں مویشی کو، یہ چوپایوں کو کہتے ہیں، مویشی جو گھر میں جانور بھیڑ بکریاں رکھی جاتی ہیں، گائے بھینسیں۔
اور ان کے مقابلے میں جو ہمارے پاس آتا ہے وہ سبوعیت ہے، یعنی درندگی ہے۔ وہ جیسے چیر، ریچھ اور شیر وغیرہ ہیں، چیڑ پھاڑ کھانے والے ہیں۔ دونوں کی عادات میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ چوپایا وہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، اپنا بس کھانا ہے، بچے پیدا کرنا ہے، تھوڑی کھیل کود کی، تھوڑی سی آوارہ گردی ادھر ادھر کی، پھر سو گئے اپنے گھر میں۔ اور جب پیٹ بھرتا ہے تو انہیں فوراً گھر یاد آتا ہے اور بستر یاد آتا ہے۔ اگر زندگی کا صرف یہ دائرہ ہو تو یہ چوپایوں والی زندگی ہے۔ چوپایوں کو شہوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے سارے کام کیا ہیں؟ شہوانی ہیں۔ مثلا کھانے کی فکر میں رہنا، کھیل کود کی فکر میں رہنا، بیوی بچوں کے درمیان ہمیشہ رہنا، اور اسی طرح سے مختلف امور کو انجام دینا اور بچوں کو پیدا کرتے رہنا، یہ لذات کا ایک مجموعہ چوپائے کہلاتے ہیں۔ ان میں درندگی صفت کم ہوتی ہے، اس لیے ان کے دانتوں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے دانت وہ سبزیاں کھانے والے ہیں، گوشت خور نہیں ہیں۔ گوشت خور نوکیلے ہوتے ہیں، نوکیلے دانت، یعنی جتنی مقدار، اسی لیے طبیب کہتے ہیں کہ انسان کے دانتوں میں جتنے نوکیلے دانت ہیں اتنی مقدار گوشت کی کھانی چاہیے، اور جتنے دوسرے دانت ہیں اتنی مقدار سبزیاں یا دالیں وغیرہ کھانی چاہیے۔ بہرحال برخلاف انسان اپنے مزاجوں کے تحت ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ معنی سمجھنا چاہیے کہ علماء اخلاق نے یہ جو ان مخلوقات ہیں ان کے دوش کے اوپر یہ دو الگ الگ مطلب کو بیان کیا ہے۔ اور عرفاء نے بھی اپنی اشعار میں انسان کی تہذیب نفس و تزکیہ نفس کے لیے مختلف کہانیوں کی صورت میں اس کو بیان کیا ہے، اور جانوروں کے واقعات اس طور پہ ایجاد کیے ہیں انہوں نے۔ بہرحال جو درندہ صفت جانور ہوتے ہیں وہ چیڑ پھاڑ کھانا چاہتے ہیں، ان کی شکل سے ہی ایک خوف کی جھلک ہوگی، حملہ فوراً کریں گے، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ چوپائے ان چیزوں میں نہیں ہوتے، چوپائے گندگی پھیلاتے ہیں شہوات کی اساس پہ، لیکن نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ یہاں پہ علماء اخلاق نے اسی سے تعبیر کی ہے۔ بس اب جو انسان کے وجود کے اندر چوپایوں والا بھی ایک عنصر ہے، اسے کہتے ہیں شہوات، لیکن اس کا دوسرا نام جو ہمارے پاس ہے اسے بہیمہ کہتے ہیں۔ انعام اور بہیمہ ایک ہی چیز ہے، بہائم، بہیمہ، انعام، ان سب کا اردو ترجمہ بنتا ہے چوپائے یا پالتو گوشت جن کا انسان کھاتا ہے وہ جانور، بھیڑ بکریاں اور گائے بھینس اونٹ وغیرہ۔ بس یہ جو دو آپ نے صفات دیکھیں ان کے مرکز انسان کے نفس کے اندر آغاز سے ہی موجود ہیں۔ انسانی نفس کو جب وجود دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اس کے نفس کے اندر اسے عجین کر دیا، خلط کر دیا، معجون بنا کے رکھا کہ اب یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ لہذا شہوات کا مرکز ذکر کرنے کے لیے علماء اخلاق ذکر کرتے ہیں صفت بہیمیہ، صفت مویشی، صفت چوپائے، اور غضب کو بیان کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں صفت درندگی، سبوعیہ۔ اچھا، اب ان دونوں کے مرکز سے کون کون سی صفات نکلتی ہیں یہ مہم ہے۔ اگر آپ صفت بہیمیت کو دیکھیں تو اس سے جو صفات ہمارے سامنے آتی ہیں وہ اس طرح سے، جیسے حرص کا ہونا، کیونکہ چوپایا بھی یہ چاہتا ہے کہ زیادہ جم کر لے، صفت حرص سامنے آئے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے فضول خرچی کی صفت اس سامنے آئے گی۔ اسی طرح سے اور دیگر شہوات ہیں، وہ مختلف طرح کی شہوات کی طرف تیزی سے لپکے کا، اور حب الدنیا، حب الطعام، حب النوم، سونے سے محبت، کھانے پینے سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، ان سب کا مرکز کون سا ہے؟ یہ صفت بہیمیت ہے۔ اچھا، صفت جو سبوعیت ہے یا درندگی ہے، اس سے جو چیزیں نکلیں گی وہ کون کون سی ہیں؟ نفرت ہے، کینہ ہے، انتقام ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، یہ ساری کی ساری صفات نکلیں گی۔ تیسری ہمارے پاس صفت آ جاتی ہے صفت شیطنت، اس کو قوت وہم کہتے ہیں۔ قوت وہم، اسی کو علماء اخلاق نے دوسرا نام کیا دیا ہے؟ شیطنت۔ شیطنت کا عنصر ہم سب میں موجود ہے، یعنی بیرونی شیطان اس کے اوپر جذباتی نہ ہو، جیسے بعض حاجی حضرات ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور وہ اس کو اکھاڑ کے لے جانا چاہتے ہیں کہ سارا اس نے خراب کیا ہے،
نہیں، وہ اندر کے شیطان کو پہلے پکڑنا پڑے گا۔ اور علماء اخلاق اس حوالے سے بہت تاکید کرتے ہیں، چونکہ روایات میں اس کا تذکرہ ہے کہ تمہارا سب سے بڑا اعدل عدو ہے، امام علی علیہ السلام سے منقول روایت ہے، اعدل عدو ہے، سب سے بدترین تمہارا دشمن وہی ہے جو تمہارے نفس کے جنبے میں موجود ہے۔ کیا مطلب؟ یہ قوت وہم، یہی شیطنت، اس شیطان کو قابو کرنا ہے، اس قوت وہم کو قابو کرنا ہے۔ یہ قابو کر لیا بیرونی شیطان شکست کھا جائے گا، اس کو قابو نہیں کیا تو بیرونی شیطان غالب آ جائے گا۔ یعنی موبائل کے اندر ایک چپ لگی ہوئی ہے جس نے سگنل پکڑنے ہیں، کیونکہ بیرونی شیطان صرف سگنل پھینک سکتا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کا کام سگنل پھینکنا ہے۔ مثلا آپ دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں، اچانک ایک منفی خیال آ گیا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک ایک منفی خیال ذہن میں آ گیا، یہ کہاں سے آیا خیال؟ کیونکہ اندر کے شیطان کا بیرونی شیطان سے رابطہ ہو گیا، وہ تو صرف آوازیں لگا رہا ہے اور ان آوازوں کو نفس اندر سے پکڑ رہا ہے۔ وہ خواب میں بھی ایسا ہوتا ہے، خیال میں بھی ایسا ہوتا ہے، بیداری میں بھی ایسا ہوتا ہے، پاکیزہ ترین جگہوں کے اوپر ہو جاتا ہے، طرح طرح کے صورتیں بنا کے وہ بھیجتا ہے، اور اندر سے یہ چپ اگر اسے قابو نہیں کیا وہ پکڑتے رہتی ہے۔ یعنی اس کو آف کر کے رکھنا ہے، آن اس وقت کرنا ہے جب ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ قوت وہم کو کیا ہے؟ ہم نے خود آف کرنا ہے، وہ آن ہے اندر سے، وہ ہمارے آف کیے بغیر آف نہیں ہوگی۔ جب تک ہم اس کا دروازہ بند نہیں کریں گے وہ بند نہیں ہوگی۔ لہذا آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو شیطنت کی صفت ہے یہ عجین ہے ہمارے اندر، انسان کو اسی لیے جامع خلقت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق خلق کی ہے ان سب کی صفات انسان کے اندر ہیں۔ بہرحال اب شیطنت اگر ہو تو پھر کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں، یعنی شیطنت کی صفت کیا، اس مرکز سے کیا کیا صفات انسان سے صادر ہوں گی، اور جس کے اندر یہ صفات حاکم ہو، پتہ لگ جائے گا کہ مثلا اگر کسی شخص کے اندر حریص بہت زیادہ ہے، مال ہمیشہ جمع کرتا رہتا ہے، کوئی چیز اپنی نکالتا نہیں ہے، صرف جمع کرنی ہے چیزیں، اس نے حریص ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ شہوات اندر سے قوی ہیں، اس کی حب الدنیا، حب المال، حب نفس، یہ قوی ہے اندر۔ ایک شخص ہے جو ہر چیز کے اوپر انتقام لینے کے اوپر آ جاتا ہے، فوراً ہی اگلے کی عزت کو پامال کرے گا، زبان سے حملے اس کے اوپر شروع کر دے گا، تانا تشنی شروع کرے گا، غیبت ہے، تہمت ہے، جھوٹ باندھنا ہے، تمام جرائم فوراً دشمنی کی اساس پہ نکل رہے ہیں۔ ہمیں اگر کسی کے اوپر یہ غالب ہے پتہ لگ جائے گا یہ اندر سے بہیمہ ہے، سبعیہ درندہ ہے۔ اگر شہوات کثرت سے ہے تو پتہ لگ جائے گا اس کا نفس بہیمیہ ہے، یعنی یہ چپائیوں کے زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور اگر یہ تیسری صفت ہو تو پھر شیطنت ہے، اندر سے کیا ہے؟ یہ شیطان ہے۔ شیطان اگر یعنی صفت شیطانی اگر ہو تو وہ کیا کیا چیزیں نکالتی ہے؟ مکر و فریب، دھوکہ، تکبر، غرور، حب مقام و منصب، یعنی وہ حب جاہ و مال، وہ چاہے گا کہ بڑے منصب کے اوپر آئے، اقتدار کو سنبھال لے، ساری دنیا اس کے ماتحت چلے۔ نفاق، نفاق کہاں سے جنم لیتا ہے؟ اسی شیطنت سے۔ ریاکاری وہ ادھر سے ہی جنم لیتی ہے۔ فخر و مباحات وہ اسی شیطنت سے جنم لیتی ہے۔ برتری کا تصور، خود پسندی، اپنا آپ بہت اچھا لگنا، یہ سارے کہاں سے؟ یہ وہم سے یہ چیزیں ساری وجود میں آ رہی ہے۔ چوتھی صفت ہے، اسے کہتے ہیں صفات علم یا عقل۔ یہ جو قوت عقل ہے یہ فرشتوں والی صفت انسان کے اندر ہے۔ اب نظام الہی یہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا تھا کہ عقل کے ماتحت یہ تینوں ہوں، یہ تینوں کیا ہوں؟ عقل کے ماتحت۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ یہ تینوں اتحاد کر لیتی ہیں، جیسے امریکہ، برطانیہ، اسرائیل نے اتحاد کیا ہوا ہے، اتحاد کر لیتی ہیں اور پھر عقل کو اپنے ماتحت استعمال کرتی ہیں۔ اب اندر کی یہ ہر روز کی جنگ ہے، ہر روز 24 گھنٹے ہر فرد کی جنگ ہے، اور یہ جنگ ختم کب ہوگی؟ جب انسان کو اس دنیا میں موت آئے گی، عملاً موت آئے گی، اس سے پہلے یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے کہ صبح سویرے فاتح تھا، دوپہر کو شکست کھا گیا اندر، صحیح ہے؟ مثلا دوپہر کو وہم کے، کیونکہ وہم جو ہے وہ ان دونوں کی خدمت گزار بن جاتی ہے۔ وہم بہت ایک مکار
کردار ادا کرتی ہے۔ آغاز میں بہیمیت یا سبوعیت یعنی درندگی یا مویشی پن ان کی خادم بن جاتی ہے، ان کو بنا بنا کے فریب والے تصورات دے گی اور کہے گی کہ انہیں بڑے خوبصورت منظر دکھائے گی کہ یہ شکار ہوں۔ پھر جب وہ عادی انسان ہو جاتا ہے تو یہ رئیس بن جاتی ہے۔ جب یہ رئیس بن جائیں تو اسے کہتے ہیں کہ شیاطین الانس والجن، یہ پھر پکا شیطان بن جاتا ہے۔ پھر یہ اپنی مرضی سے شیطان جو ہے وہ مکر و فریب، غرور، تکبر، ریا، جاہ و مال، منصب، ان سے اپنے بہیمیت کے یا سبوعیت کے فوائد بس اٹھاتا رہتا ہے۔ یعنی وہ ہم آغاز میں رئیس نہیں بنتے۔ ہر انسان اپنے وجود کے اندر تنہائی میں یہ تفکر کرے تو اس حقیقت کو جان لے گا، صحیح ہے؟ کیا نظام الہی کیا تھا، نظم کیا تھا، یہ تینوں کس کے ماتحت ہوں؟ عقل کے، یعنی عقل سے پوچھ کے کریں۔ ہوتا ہے نا کہ ایک گھر کے اندر فرد ہے تو اب بچے ہیں تو بچوں کا رجحان ہوتا ہے کھیل کود کی طرف، بعض ہو گئے بڑے تو بڑوں کا رجحان ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کی طرف، چھینا جھپٹی، اور ایک ان کے اوپر سرپرست اللہ نے ولی کے طور پہ قرار دیا ہے، وہ اس سے پوچھے بغیر اگر کام کرتے رہیں تو وہ نقصان تو ہو رہا ہے۔ نظم کیا تھا سارے اس سے پوچھ کے کام کریں، پوچھ کے کریں گے تو نقصان سے بچ جائیں گے اور وہ ان کا استعمال بھی ٹھیک ہوگا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ بیچارے کو پریشان اتنا کرتے ہیں کہ ولی کا کردار ہی ولایت والا ختم ہو جاتا ہے اور وہ خاموش ایک کونے میں پڑا رہ جاتا ہے اور بلکہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اگر نظم میں بے ترتیبی آ جائے، یہ اسے کہتے ہیں فساد۔ اگر ترتیب درست ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نظم۔ اگر نظم میں بے ترتیبی آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فساد۔ جس طرح انسانی جسم کے اندر اگر نظم ڈسٹرب ہو جائے تو پھر کیا کہلاتا ہے؟ فساد۔ اس فساد کو کہتے ہیں مرض۔ انسان جب مریض ہوتا ہے تو کب ہوتا ہے مریض؟ جب وہ جو نظم اللہ تعالیٰ نے قرار دیا تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا تو صحت چلی گئی اور مریض ہو گیا۔ یہی روح کا بھی ہے، اور روح میں اللہ نے جو نظم قرار دیا تھا، حاکم اور رئیس اور بادشاہ کون ہے؟ عقل۔ پھر عقل کے اپنے لشکر ہیں، جو ہمارے پاس الکافی کی روایت ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنود العقل والجہل اس کی شرح بھی کی ہے، دیگر علماء نے بھی اس کے حوالے سے بڑا بہترین کلام کیا، اور بعض علماء قوم مقدسہ میں اسے تدریس بھی کرتے ہیں اس کتاب کو، کیونکہ یہ ایک عظیم سرمایہ ہے۔ یہ روایت امام معصوم کی جو الکافی میں آئی ہے کہ 70 لشکر عقل کے بیان کیے اور 70 لشکر جہل کے بیان کیے ہیں، یعنی عقل دب جائے اور جہل، کیونکہ ان دو بادشاہوں کی لڑائی ہے، یعنی صفات علم جو ہم نے چوتھی پڑھی ہے یہ 3 جہل کہلاتے ہیں، سبوعیت ہے، بہیمیت ہے اور شیطنت قوت وہم، ان کی سرداری ہے۔ یہ مل کے اپنا ایک سردار چن لیتے ہیں، ان تینوں میں اونچ نیچ رہتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر سردار حقیقی کون بن جاتا ہے؟ وہم۔ وہم پھر آ کے جب سردار بن جاتی ہے تو اس کے پھر نیچے لشکر ہیں 70، اور عقل اس کے نیچے لشکر ہیں 70 لشکر، 70 لشکر ہیں۔ پھر ان کا جھگڑا ہوتا ہے، لیکن کس سرزمین پہ جھگڑا ہو رہا ہے؟ کیونکہ جھگڑا تو مملکت کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے جھگڑا ہوتا ہے۔ تو اس مملکت کا نام ہے نفس انسانی۔ نفس انسانی جب تک اس دنیا میں زندہ ہے اور ہوش میں ہے تو وہ اس میدان جنگ کے اوپر ہے کہ اس مملکت کے اوپر آئے روز بادشاہ اپنے لشکر سمیت حملے کرتے ہیں اور فاتح بننا چاہتے ہیں۔ اس لیے ممکن ہے کہ صبح سویرے فاتح ہو عقل اور اس کے لشکر، لیکن دوپہر کو جب بھوک لگی تو شکست کھا گیا، پھر اس نے توبہ کی اور توبہ کر کے پھر لشکر جہل شکست کھائی، اور رات کو پھر جہل کا لشکر غالب آ گیا۔ یہ جنگ چلتی رہتی ہے۔ پھر بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے یہ جھگڑا جو ہے ایک قسم کا ختم کیا ہوا ہے، اس لیے جہل کو انہوں نے اپنے وجود کے اوپر ابدی طور پہ بادشاہ قرار دے دیا۔ اس لیے اب جب جہل کا لشکر آ کے غالب آ جائے تو اب اس نفس سے کیا کیا صادر ہوگا وہ آپ کو اس حدیث سے پتہ لگے گا۔ مثلا اس سے تکبر صادر ہوگا، غرور ہے، حرص ہے، لالچ ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، انتقام ہے۔ ایک تفصیل ہے کہ
جو اس مملکت نفس سے صادر ہو رہی ہے. اور اگر عقل غالب آ جائے اور وہ اقتدار حاصل کر لے پھر کیا صادر ہوگا؟ وہ پھر ایک طولانی لسٹ ہمارے پاس بنتی ہے، نفس سے وہ چیزیں صادر ہو رہی ہیں. لہذا نفس سے صادر ہونے والا عمل وہ حقیقت میں نمائندہ ہے اس کے باطن کی حقیقت کو آشکار کرنے کا. اس لیے عمل جو ہے وہ نمائندگی کر رہا ہے کہ اس کے باطن میں کون فاتح ہے اور اس کا باطن کس چیز سے تعلق رکھتا ہے. یہ جب ہم بات سمجھ گئے، اب اگلے مرحلے میں ہم داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ زبان جو ہے تمثیلی زبان کی صورت میں بہتر سمجھ آتا ہے مطلب، اور قرآن کریم نے اس کو کئی انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے سے ان حقائق کو ذکر بھی کیا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کا جھگڑا ابلیس کے ساتھ. ابلیس مرکز ہے غرور و تکبر اور حسد کا. ابھی ہم نے دیکھا کہ شیطنت نے تکبر کو اجاگر کرتی ہے اور حسد اس کی درندگی کو اجاگر کرتی ہے. اس طرف دیکھیں آدم علیہ السلام، ان کے مقابلے میں اس نے ایک فضا قائم کی اور پھر آگے سلسلہ ہے. مفسرین اکثر ان اخلاقی نکات کو اس واقعے کے ضمن میں بیان کرتے ہیں. بہرحال ابھی ہم اس کی طرف ابھی آگے جائیں گے، لیکن یہ ہمیں عجین کا مطلب پتہ لگ گیا کہ نفس عجین ہے اور شیطنت کیا کیا کام کرتی ہے. اور شیطنت آغاز میں رئیس بنتی ہے یا نہیں؟ تو آغاز میں رئیس نہیں ہے، وہ خدمت گزار ہے. کس کی خدمت کرتی ہے؟ وہ اکثر بیشتر یا بہیمیت کی خدمت گزار ہے یا درندگی کی، سبعیت کی خدمت گزار ہے. عقل نے اپنا خادم بنانا ہے تو بڑی اسے زحمت کرنے پڑے گی اور اس کو گردن سے پکڑ کے اپنے ماتحت کرنا پڑے گا، لیکن وہ فوراً کس سے دوستی بنا لیتی ہے؟ اسی سے، یا شہوات سے یا غضب کے ساتھ، قوت غضب سے. اور پھر ان کی خدمت کرتے کرتے کیا بن جاتی ہیں؟ ان دونوں کا رئیس بن جاتی ہے. اور جب رئیس بن جائے تو ایسے نفس انسانی کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان. شیطان یا اولیاء شیطان اسی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ پھر اس کے اوپر تو راج کرتے ہیں بیرونی شیاطین. اگلا ہمارے پاس مورد آتا ہے انسانی نفس سے ایک عمل صادر کیسے ہوتا ہے. اسے ہم ایک حد تک پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن مولا صدر اور رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان اسی گفتگو کے ضمن میں، کیونکہ یہ جو کردار قوت وہم کا سمجھنا ہے اس کا یہ پہلا مقدمہ ہمارے لیے مہم ہے. آپ نے پہلا مقدمہ ابھی حل کر لیا، اب ہم دوسرے مقدمے کی طرف آتے ہیں. یعنی پہلا سٹیپ ایک مطلب حل ہو گیا کہ عجین ہے اور اندر کا شیطان موجود ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا انسان کے ساتھ، اور اس کا کام بھی کیا ہے کہ وہی خیال کے ساتھ تعلق قائم کر کے وہ تصورات بناتے ہیں. سابقہ دروس میں جو فلسفیانہ ہماری روش کے ساتھ گفتگو تھی اس میں یہ مطلب گزر چکا ہے، خیال سے اس کے تعلق سے کیا مراد ہے، اور مثالیں بھی اس میں آپ نے ملاحظہ کی. یہاں پہ بائیں اگلے مرحلے کو ہم مطالعہ کریں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے وجود سے عمل صادر کب ہوتا ہے. اس کو مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ 4 مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں. اسے کہتے ہیں مبادی. صحیح ہے، مبادی مبدا کی جمع ہے. مبدا یعنی آغاز، وہ آغاز جہاں سے ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مبدا، جہاں سے آغاز ہوا ہے. اسی لیے توحید کی بحث کو مبدا اور معاد کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جہاں سے آغاز ہوا اور اسی کی طرف پلٹنا ہے. اس لیے توحید کے مباحث کا دوسرا نام، علمی نام کیا ہے؟ مبدا اور معاد، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وہ سلسلہ شروع ہے خلقت کا اور وجود کا، اور اسی کی طرف لوٹ کے ختم بھی ہوتا ہے. یہاں پہ ایک عمل جب انجام پاتا ہے ہم سے، کوئی بھی عمل خیر ہو، مثلا آپ نے راہ الہی میں صدقہ دیا، یا آپ یہ درس سننے کے لیے زحمت کے ساتھ ایک اپنے اندرونی اضطراب کو قابو کرتے ہوئے بیٹھے اور بھرپور کوشش کی کہ سماعت کریں، یہ اعمال ہیں. یہ عمل کب صادر ہوا؟ اس عمل کو صادر ہونے یا انجام پانے سے پہلے نفس کے اندر 4 مراحل طے ہوئے ہیں. عمل کے اعتبار سے ایک مبدا قریب ہے اور ایک مبدا بعید ہے. بس اس میں ہم نے قریب اور بعید کا معیار کیا ہے؟ خود عمل جو ہم سے انجام پاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے صدقہ دیا، کیونکہ یہ جو پہلے آپ کی خدمت میں نقطہ ذکر کیا یہ بہت مہم نقطہ ہے. انسان شناسی اگر نہ ہو، نہ انسان اپنے آپ کے بارے میں جان پاتا ہے، نہ اپنے
احباب اور آل اولاد، خصوصاً یہ جو تربیت اولاد ہے، اس میں تو بہت بڑا انسان شبہ کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اشتباہ کا، شبہ سے مراد اشتباہ اور خطا کا شکار ہوتا ہے۔ انسان کا نفس عجین ہے، یعنی کیا ہے عجین سے مراد؟ وہ 4 عناصر سے مل کے بنا ہے۔ شہوات یعنی بہیمیت، سبعیت یعنی درندگی، اور ان سے پھر نکلنے والی مختلف صفات ہیں، اور تیسرا ہے قوت وہم، اسے شیطان کہا گیا ہے۔ شیطان ایک ہمارے اندر موجود ہے عنصر، وہ کبھی دور نہیں ہوگا، اللہ نے خلقت میں ہمارے رکھا ہے، اس کا مثبت پہلو ہم پڑھ چکے ہیں، خادم عقل ہونا، اور پھر یہ رئیس بن جاتا ہے تو اس کو عملاً شیطان کہتے ہیں، اور چوتھا ہمارے پاس عقل ہے۔ اگلا مرحلہ یہ آ گیا، اب ہم سے کوئی بھی عمل صادر ہوتا ہے کسی بھی انسان سے، آپ نے خود اس کے اوپر تنہائی میں غور کریں، یہ مراحل چونکہ اللہ تعالیٰ نے خلقت میں ہمارے رکھے ہیں، تکوینی ہیں، تبدیل نہیں کبھی ہونے والے۔ اگر آپ کو اس کے مطابق نظر آتا ہے اقرار کریں گے، قبول کرے گا نفس، اگر مخالف نظر آتا ہے اعتراض کریں گے ہم، اور سوال جواب اس کے اوپر کر کے اعتراض کو ہم اپنے برملا کریں گے۔ لہذا اس کو اب توجہ سے اس دوسرے مقدمے کو سمجھیں تاکہ ہم شیطان کیسے نفوذ کرتا ہے انسانی نفس کے اندر اس کو سمجھ سکیں۔ اگرچہ ایک چپ لگی ہوئی ہے، وہ قوت وہم ہے، کیونکہ بیرونی سگنل جب تک نہیں پکڑے جائیں گے تب تک انسان گمراہ نہیں ہوگا۔ اندر کا بھی وہ ابھارتا ہے انسان کو، اگر عقل کے تابع نہ آئے تو وہ بھی انسان کے اندر عجیب تصورات پیدا کرتا ہے۔ اگلا ہمارا مقدمہ کیا ہے کہ ایک عمل جب ہم سے صادر ہوتا ہے، ہر انسان سے، مثلا صدقہ دیا آپ نے، اب آپ نے جب یہ عمل صادر ہو گیا تو آپ کے نفس کے اندر 4 مراحل طے ہوئے ہیں۔ کتنے مراحل؟ 4 مراحل طے ہوئے ہیں، تب جا کے یہ عمل صادر ہوا ہے۔ اس عمل کے اعتبار سے جو سب سے قریب ہے وہ مبدأ قریب کہلائے گا، اسے کیا نام دے دیا؟ علمی نام ہے مبدأ قریب۔ مبدأ یعنی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ جو درمیان میں ہے وہ مبدأ متوسط کہلائے گا، اور جو سب سے آخر میں ہے وہ مبدأ بعید کہلائے گا۔ قوت وہم کا ادھر ہے، کیونکہ یہ اصل میں قوت وہم سبب بنتی ہے، سفر ادھر سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح ہے، سفر انسان کا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اسی جگہ سے۔ یعنی ہوتا کیسے؟ انسان کے پاس ایک تصور قائم ہوتا ہے، انسان کے کیا نفس کے اندر کیا آتا ہے؟ ایک تصور قائم ہوتا ہے، خیر بھی ہو سکتا ہے، شر بھی ہو سکتا ہے، ابھی یہ بحث نہیں ہے۔ ایک خیال آتا ہے، ایک تصور آتا ہے، اس تصور کے اگر وہ نفع رکھتا ہے، فائدہ رکھتا ہے تو نفس تصدیق کرے گا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ نفس کی تصدیق کرنا کیا کہلائے گا؟ دوسرا مرحلہ۔ یعنی تصور کے اوپر آپ نے غور کیا، تصور نے آپ کو پہنچا دیا اگلے مرحلے میں، اگر نفع ہے تو آپ کہیں گے ہاں یہ نفع میں لینا چاہتا ہوں، اور اگر نقصان ہے تو نفس اس سے دور ہونا چاہیے، یہ تیسرا مرحلہ ہے، یا دوسرے مرحلے میں معذرت۔ اگر اس میں نقصان ہے تو نفس کیا کرے گا؟ اس سے دور ہونا چاہے گا، اور فائدہ ہے تو تصدیق، اول تصدیق کرے گا یہ فائدہ مند چیز ہے اور یہ مضر میرے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ اچھا، نمبر 3 یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے وجود کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر نفع والی چیز ہے تو رغبت پائے گا، رجحان پائے گا، خواہش کرے گا میں انجام دے دوں، درست؟ اور اگر نقصان والی چیز ہے تو نفس خواہش کرے گا کہ اسے دھکیلے، دور کرے، اس عمل کو میں ترک کروں۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ تیسرے مرحلے میں شوق اور دفع ہے، یعنی دھکیلنا ہے، دور کرنا اور دھکیلنا ہے۔ اور چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ ارادہ۔ ارادے کی اساس پہ عمل ہوتا ہے، وہ عمل جو ارادے اور اختیار سے انجام نہ دیا جائے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے اوپر گناہ ساقط ہے، وہ انسانی عمل ہی نہیں کہلاتا۔ جیسے مثلا بڑھاپے میں انسان خوابوں میں چلا جائے اور تسبیح خالی پڑھتا رہے، اسے کوئی فائدہ وہ نہیں دے گی۔ لہذا خیالات میں جا کے آپ بس بٹن گھماتے رہیں، دباتے رہیں، یا تسبیح کو گھماتے رہیں، یہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس کے عملی اختیاری جو عمل ہے یہ وہ انجام نہیں دے رہا۔ اختیاری عمل کے اوپر سزا اور جزا ہے اور رشد ہے۔ لہذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا، اول اس کے ذہن میں کیا آیا تھا؟ تصور۔ اگر تصور نہ آتا تو وہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ نفع ہے یا نقصان ہے، تصدیق بھی نہ ہوتی۔ تصدیق نہ ہوتی تو رغبت یا دوری کا احساس وہ بنتا نہ بنتا۔
رغبت یا دوری کے احساس کے بعد ارادہ بنتا ہے. ارادہ رغبت کا بنے انجام دے گا، ارادہ دوری کا بنے ترک کرے گا اس عمل کو. صحیح ہے، پھر انسان سے عمل انجام پا جاتا ہے. یہاں پہ وہاں قوت وہم کہاں پر ہے؟ ادھر قوت وہم پہلے مرحلے کے اوپر ہے. کس جگہ پر ہے؟ پہلے مرحلے پہ. لہٰذا شیطان پہلے مرحلے میں بس دخل رکھتا ہے، وہ اس کے بعد کے مرحلوں میں دخل نہیں رکھتا. ارادہ شیطان ہمارا نہیں بنائے گا، ہم خود بناتے ہیں. ابلیس آ کے ہمارے ارادے نہیں بناتا، خود ہم نے ارادے بنائے. یعنی گناہ کرتا ہے اپنے ارادے سے کیا اس نے تو آ کے خیال پھینکا تھا، بس خیال کو کیچ کیا اندر سے قوت وہم نے. یہ جب تیسرا مرحلہ طے ہوا تو اب بہت ایک اہمیت کی حامل ہمارے پاس، یعنی یہ جو دوسرا سٹیپ ہم نے طے کیا کہ شیطان کا نفوذ اندر کیسے ہوتا ہے اور قوت وہم سے تعلق کیا ہے. پہلا صفات، انسان جو مخلوط صفات اللہ نے خلق کر کے، جیسے آٹے اور نمک کو ملا دیا جاتا ہے، اس طرح 4 صفات کو ملا کے انسان کا ایک مرکب بنایا گیا ہے. اس کو آپ نے مطالعہ کیا. دوسرا آپ نے مطالعہ بھی کیا کہ 4 مراحل انسانی نفس طے کرتے ہیں. اس کے اوپر ہم آغاز میں بہت طولانی بحث کر چکے ہیں، اس لیے اس کو بس اتنا ہی مقدار میں رکھیں گے. لیکن آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ خیال بننے سے، تصور بننے سے. بقیہ مراحل نفس خود طے کرے گا جہاں تک کہ عمل صادر ہو جائے. یہ جو دوسرے مرحلے میں ہم پہنچے قوت وہم کا، ان 4 میں سے کہاں پر کردار ہے؟ جو مبدأ بعید ہے، یعنی تصور کا مرحلہ. اسے کیا ہم نے نام دیا ہے؟ مبدأ بعید. ارادے کو مبدأ قریب قرار دیا ہے. یہ ہمارے آرٹیکل میں موجود ہے، اردو میں یہ مقالہ آپ کے اس درس کے ساتھ ساتھ لکھا بھی جا رہا ہے. لہٰذا اس میں آپ اس آرٹیکل یا مقالے کی طرف ہماری ویب سائٹ پہ رجوع بھی کر سکتے ہیں. نمبر 3، یہ جو تیسری چیز ہے یہ بہت حساس ہے، اور روایات اہل بیت علیہم السلام اس معنی کو مختلف انداز سے پیش کرتی ہیں، اور اسے کہتے ہیں خواتر. یعنی ایک اخلاقی عمل انسان سے کب جنم لیتا ہے؟ ایک اخلاقی عمل کے انجام دینے میں بڑا کردار فرشتے اور شیطان کا ہوتا ہے. بڑا کردار کس کا ہے؟ فرشتے اور شیطان کا. اس کو علمی انداز میں بیان کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں 3 نکات آپ آغاز میں یاد رکھیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ فرشتے ایک مجرد خلقت ہے، یعنی مادی نہیں ہے. ان آنکھوں سے کبھی نہیں دکھائی دے سکتے. جنہیں ان آنکھوں سے فرشتہ یا شیطان دکھائی دیتا ہے، سمجھ لیں کہ یہ ایک دھوکہ ہے اس کا. مجرد خلقت ہے، مادی نہیں ہے. فرشتہ خیر محض ہے، خیر ہی خیر ہے اس میں. لہٰذا وہ اپنے دوستوں اور اپنے پیروں کو فرشتہ کیا عطا کرے گا؟ خیر عطا کرے گا. جب خیر عطا کرے گا تو ادھر سے انسان کے ذہن میں جو تصور بنے گا وہ کون سا بنے گا؟ خیر کا بنے گا. اس خیر کے تصور کے ذریعے سے وہی مرحلہ اگلا طے ہوگا کہ اس میں نفع یا نقصان. اس کے بعد اگلا مرحلہ طے ہوگا شوق ہے یا دوری اختیار کرے، پھر ارادہ، اور پھر عمل انجام پا جائے گا. یہ ہمارے لیے واضح ہے. اگلا شیطان کیا ہے؟ شیطان ایک مخلوق شر ہے. وہ اپنے جو پیروں ہیں اور اپنے دوستان ہیں ان کے وجود کے اندر شر کے خیالات پیدا کرتا ہے. صحیح، بس فرشتہ بھی کیا کرتا ہے؟ خیال پیدا کرتا ہے. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ بھی خیال پیدا کرتا ہے. فرشتہ جو انسان کے وجود کو عطا کرتا ہے خیر کی معلومات یا خیر کی چیزیں عطا کرتا ہے، اسے کہتے ہیں الہام. فرشتہ جب بھی عطا کرے وہ کیا کہلائے گا؟ الہام. اور شیطان جب بھی عطا کرتے اسے کہتے ہیں وسوسہ. اسے کیا کہیں گے؟ وسوسہ اسے نام دیا جاتا ہے. یہ پہلا پوائنٹ اس میں یاد رکھنے والا ہو گیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے جو اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے وہ ہر چیز کو اندر قبول کر لیتا ہے. جس طرح سے آپ پانی کے اوپر روئی رکھتے ہیں تو روئی تیزی سے پانی کو جذب کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے نا. مثلا ٹیشو آپ نے رکھ دیا پانی کے اوپر تو ٹیشو کیا کرتا ہے؟ تیزی سے جذب کر لیتا ہے. انسان کی روح اور نفس اسی طرح اس نے چیزوں کو جذب کرنا ہے. آپ کہیں پہ بھی اسے لے جائیں وہ اس کا کیا کام ہے؟ اولین کام کیا اس کا؟ وہ ہر عمل کو جذب کر لے گا. پھر اس عمل کے اثرات ہوتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے وہ اثرات بھی جذب کرے گا اپنے وجود پہ. یعنی عمل کو بھی لیتا ہے اور عمل کے اثرات کو بھی لیتا ہے. مثلا ایک شخص سگریٹ پی رہا ہے
وہ ممکن ہے سگریٹ پینے کے عمل کو بھی اختیار کرے، اور وہ جو سگریٹ پینے کے انداز ہے مختلف، وہ اثرات اس کے ہیں منفی، وہ بھی اپنے اندر لے رہا ہے۔ بس اعمال اور اثرات کو لینے کی بھرپور نفس میں صلاحیت ہے، فرق نہیں پڑتا عمل اچھا ہے یا برا ہے، خیر ہے یا شر ہے، وہ اثر پھر اس کا اچھا یا برا۔ بس یہ دوسرا نقطہ ہے کہ انسان کے اندر کیا ہے، وہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اس لیے اگر انسان نیک عمل انجام دے، دیکھیں نیک عمل سے بھی انسان پہ اثرات پڑتے ہیں کیونکہ بالآخر انسان کے اندر اتنی مقدار کی نورانیت ابتدا میں ہوتی ہے کہ وہ نیک عمل انجام دے۔ جب بھی ایک نیک عمل انجام پاتا ہے تو قلب کے اندر، کیونکہ یہ سارے کے سارے امور کہاں سے رہے ہیں، ان کا مرکز قلب ہے۔ ہم قلب کو سمجھتے ہیں کہ یہ دل جس طرح سے خون کے صفائی ستھرائی کا مرکز ہے، اور صاف اور گندے خون کو جدا کر کے پھر ریسائیکل کر کے بھیجتا ہے، اور اسی کے اوپر انسان کے جسم کی صحت ہے۔ روح کا بھی ایک قلب ہے، روح کا جو قلب ہے اس کے اوپر ہی یہ دونوں اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ فرشتہ بھی کہاں پہ چیزوں کو بھیجتا ہے، قلب میں، اور شیطان بھی کہاں پہ چیزوں کو بھیجتا ہے، قلب میں، اور یہ جو قلب ہے ادھر سے پھر آگے معلومات اجاگر ہوتی ہیں، یہ نکالتا ہے پھر آگے معلومات کو۔ اگر ایک عمل خیر انجام دیں تو اس عمل خیر کے نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ قلب نورانی ہو جائے گا، صاف ہوگا، پاکیزہ ہوگا، صحت مند ہوگا، زندہ ہو جائے گا۔ اگر عمل کیا انجام دیا ہے، خیر، جتنی مقدار بڑھا دیں گے اتنا قوی قلب روح کا قلب ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر عمل بد انجام دیا، یعنی ہاں اس میں یہ نقطہ بھی مہم ہے، قلب جب نورانی ہوگا اس وقت اس کے اندر یہ طاقت آئے گی کہ وہ فرشتوں کے سگنلز پکڑ سکے۔ اگر قلب کمزور ہو تو فرشتوں کے سگنلز پکڑ سکے گا؟ لہٰذا ہم نے اپنے عمل خیر کے ذریعے سے قلب کو اتنی طاقت دینی ہے کہ وہ الہامات کو لے سکے، ورنہ وہ الہامات کو نہیں لے سکے گا۔ اس کو دوبارہ میں تکرار کرتا ہوں تاکہ ذہن نشین اس مطلب کو کریں کہ قلب کس وقت خیر اور الہامات کو لے پائے گا، اس وقت لے پائے گا جب عمل خیر کو انجام دے، وَإِلَّا اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ فرشتہ تو اپنی طرف سے بول رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں، یعنی آیات پڑھی جا رہی ہیں، زیارت نامے، تلاوت، دعائیں، درس، مجالس ساری بیان ہو رہی ہیں، وہ کوئی اثر ہی نہیں اس کے اوپر ہو رہا۔ کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ اس کا قلب کیا ہے، وہ کمزور ہے، وہ خیر کو اپنی عام عادی زندگی میں انجام نہیں دیتا۔ ادھر ضرورت ہے کہ قلب کو قوی کرے، قلب کو قوی کرے گا علم پکڑنے لگ جائے گا۔ ہمیں جو علم ملتا ہے وہ فرشتے ہی کے ذریعے ملتا ہے، یہ یاد رکھیں، کوئی بھی علم ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، آیت ہو، روایت ہو، وہ کسی کے بیان کرنے سے نہیں آئے گا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑی تعداد صحابہ موجود تھیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام انہوں نے 1000 باب کھول لیے بعض کلمات سے، لہذا سارے کے سارے نہیں فوراً لے پائیں گے۔ بولنے والے کا ایک کردار ہوتا ہے، لیکن یہ جو قلب انہیں پکڑنا ہے انسان کو خود زحمت اٹھانے پڑے گی، وَإِلَّا قرآن کریم کے کلام سے بڑھ کر کوئی تاثیر گزار کلام ہو سکتا ہے، اسے بڑھ کر تو کسی کلام میں تاثیر نہیں ہے، وہی نہیں پکڑا جاتا انسانی قلب سے۔ کیوں؟ قلب کمزور ہے، بڑا صحیح ہے، بہت کمزور ہے، اس وجہ سے اس سے نہیں یہ چیزیں پکڑی جاتی۔ اس کے اندر کیسے نورانیت اور صحت آئے گی؟ عمل خیر انجام دینے سے۔ اس لیے کوئی بھی آپ عمل خیر انجام دیتے ہیں، خصوصاً یہ جو علم سب سے زیادہ جس کے لیے مشقت کرنے پڑتی ہے اندرونی طور پہ، وہ علم ہے، لیکن اس کے لیے آپ ایک دن بیٹھیں، 2 3 4 5 اندر قلب میں طاقت آتی رہے گی۔ چھوڑ دیں یہ محافل علم، کمزور ہوتا جائے گا، اسے پکڑی نہیں جائے گی، اس کا دل ہی نہیں اس کی طرف جائے گا۔ لہذا یہ ہے قلب کی توانائی کس کے اوپر ہے؟ عمل خیر سے ہے۔ عمل خیر سے اگر دل توانا ہو جائے تو پھر کیا اسے ملتے ہیں؟ الہامات اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، کیا ہوتے ہیں؟ الہامات۔ اس کے برعکس آ جائے، اگر انسان عمل شر انجام دیتا ہے تو پھر دل مردہ ہونے لگ جاتا ہے۔ صحیح ہے، اگر شر انجام دیتا ہے دل کیا ہو جائے گا؟ ہاں، ظلمت ہے، اندھیرا چھا جائے، یعنی لائٹ ہی چلی گئی۔ پھر اگلا شر انجام دیا، ٹرانسفارمر یہ مڑ گیا پیچھے سے، پھر اگلا
اس نے جرم انجام دیا، شر انجام دیا، تو اب اس کے اوپر کدورتیں آنے لگ جائیں گی، یعنی اب چربی بھی چڑھنے لگ گئی، اب اس کے اوپر فلاں چیزیں بھی آنے لگ گئی، گندگی بھی آنے لگ گئی، مٹی بھی پڑنے لگ گئی. تو جتنے شر انجام دے گا دل اس کے اوپر ڈوبتا چلا جائے گا. لہذا زندہ دل وہ جو اعمال صادر کرتا ہے وہ زندگی کو وجود دینے والے ہوتے ہیں، اور مردہ دل جو اعمال صادر کرتا ہے وہ مردہ پن کو دینے والے ہوتے ہیں. اس لیے جو مردہ دل ہوتا ہے یہ شیطان سے تعلق قائم کر لیتا ہے، کیونکہ یہ مقاومت نہیں کر سکتا. ادھر آپ نے یہ مطالعہ کیا کہ شیطان کب انسان کے اوپر، یعنی یہ جو کہتے ہیں نا جن چڑھ گیا، تو نیکوں کے اوپر کیوں نہیں جن چڑھتا؟ نیک لوگوں پہ جن نہیں چڑھتا. کیوں نہیں چڑھتا؟ کیونکہ قلب اس کا توانا ہے، وہ شیاطین اس تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن وہ قلب کے جو ظلمتوں میں پڑا ہوا ہے وہ تو پہلے مردہ پن ہے، وہ فوراً اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے. بس قوت وہم رئیس کب بنتی ہے؟ کہ جب شر انجام دیں، جب گناہ انجام دیں. گناہ جتنے انجام دیں گے شیاطین سے تعلق قوی ہوگا، اور شیاطین سے تعلق جتنا قوی ہوگا جن زدگی، مجنون ہونا، دیوانہ ہونا، جذباتی ہونا، غصہ غصہ ہونا، مار پیٹ کے لیے اترنے والا ہونا، یہ والے مراحل اس کے طے ہوتے چلے جائیں گے. حتیٰ کہ یہ عام بچوں کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. ایک بچے کو صرف کھیل کود کا آپ موقع دیتے رہیں، آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ یہی والی ساری صفات لوٹ کے آ جاتی ہیں. لیکن ابھی وہ طاقت میں کم ہے، عمر میں کم ہے، اس کے اختیارات کم ہیں، قابل گرفت ہے. لیکن ایک عمر آتی ہے اب قابل گرفت نہیں ہے. لہٰذا یہاں پہ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیسے بچے کو قابو کریں. تو بچے سے عمل صالح کو انجام دلانے کی طرف لے کے آئیں، یا وہ جو رغبت سے دے رہے انجام اس میں تشویق دلائیں. ہر بچہ کوئی نہ کوئی نیک عمل کو انجام آغاز میں دے رہا ہوتا ہے. لہذا یہ آپ نے مرحلہ اب مطالعہ کیا. قلب اگر عمل خیر، عمل صالح، وہ سبب کس کا بنتا ہے؟ دل کے قوی ہونے کا سبب بنتا ہے. صحیح؟ اگر دل قوی ہو جائے تو پھر وہ الہام لے سکتا ہے. اگر عمل شر انجام دیں تو وہ قلب کے ظلمتوں اور تاریکی اور مردہ پن کا سبب بنتا ہے. اور دل اگر مردہ ہو تو شیاطین سے تعلق کا وسوسے در وسوسے ابھریں گے. صرف برائی کے، ہر چیز کے اس کے وسوسے اندر آ رہے ہیں. چونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ فرشتہ جو اندر بات ڈالتا ہے وہ الہام کہلاتا ہے، اور شیطان جو بات ڈالتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وسوسہ. اس کے بعد تیسرا نقطہ جو کہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو دو پہلو خلق کیا ہے. یا عالم ملکوت کی طرف سفر کر رہا ہے، یا عالم ملک کی طرف سفر کر رہا ہے. اس دنیا کو کہتے ہیں عالم ملک، یعنی یا عرش کی طرف سفر کر رہا ہے یا فرش کی طرف سفر کر رہا ہے. یا عرش کی طرف سفر کر رہا ہے یا فرش کی طرف سفر کر رہا ہے. کھا پی سارے ہی رہے ہیں اپنے اپنے طور پہ. کوئی کسی مشغلے سے مشغول ہے، کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی مسئلے میں گرفتار ہے. ہر کوئی ان دو میں سے ایک جگہ سفر کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو درس تفسیر و حدیث سنتا ہے وہ اوپر جا رہا ہے، نہیں، ضروری نہیں ہے. اس نے اپنے قلب کو کس حالت میں رکھا ہے اس سے ہمیں اس کا پتہ لگے گا. لہٰذا یہ جو تیسرا نقطہ ہے اس میں ہم زیادہ بحث نہیں کریں گے، کیونکہ خواتر کے اوپر ہماری تھوڑی سی جو گفتگو ہے اس کو ہم انجام دیں اور درس انشاءاللہ تعالی اختتام کی طرف جاتا ہے. یہ پہلو رکھیں، ہر وقت ہر عمل وہ ہمیں کس کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ دو بعدی ہے انسان، ایک طرفہ نہیں ہے، درمیان میں نہیں ہے. برزخ انسان کے لیے عمل کی دنیا میں نہیں ہے، سفر کی طرف نشو و نما کی دنیا میں برزخ انسان کے لیے نہیں ہے، درمیانہ مرحلہ نہیں ہے. یا عالم ملکوت کی طرف سفر ہے یا عالم ملک کی طرف سفر ہے. ملک سے کیا مراد ہے؟ یہ دنیا کی پستی، خاک، تنزل، ذلت، یہ عالم ملک کہلاتا ہے علمی اصطلاح میں. عالم ملکوت یعنی عرش کی طرف سفر، عالم ملک یعنی فرش کی طرف سفر. یا اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عالم بالا کی طرف سفر اور خاک کی طرف، تراب کی طرف، مٹی کی طرف سفر. یہ اب ہم نے خود سفر خود طے کرنا ہے کہ اگر ہم نے فرشتوں سے تعلق قائم کر لیا عالم ملکوت کی طرف جائیں گے، اور اگر ہم نے شیاطین سے تعلق قائم کر لیا تو عالم ملک سے تعلق قائم کر جائیں گے. اور اس کو کہتے ہیں بدرو ہو جانا. بدرو وہ نہیں ہوتی جو دنیا میں بھٹکتی رہی، یہ ہندوانہ نظریہ ہے. ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ روحیں بھٹکتی ہیں،
مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے۔ اس لیے جو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ بدروح اس معنی میں ہوتی ہے کہ ادھر ادھر روحیں بھٹک رہی ہیں، یہ اصلاً دین اسلام سے ٹکراتا ہوا نظریہ دین اسلام، بلکہ اس کی بعض ایسی صورتحال ہو، اس نظریے کی بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں تو دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو سکتا ہے، اتنا خطرناک نظریہ ہے۔ کیونکہ تناسخ کا نظریہ ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ روح جو ہے وہ دوبارہ اس دنیا میں لوٹ آتی ہے، کسی جسم سے تعلق قائم کر لیتی ہے، بری روحیں یہ چوہے شوہے اور سانپ وغیرہ بن کے رہتی ہیں، اور جو اچھی روحیں ہیں یہ دوبارہ کوئی لیڈر بن جائیں گی، کوئی امیر بن جائے گا، کوئی فلاں ہے، اس طرح سے دنیا میں سرکل چلتا ہے۔ اور روح لوٹ کے نہیں اس دنیا کے اندر اس طریقے سے آتی، نہ جسم سے تعلق اس دنیا میں پیدا کرتی۔ یہ ہندوانہ نظریہ ہے، عالم تناسخ کا نظریہ دائرہ اسلام سے اس طور پہ خارج انسان کے لیے کرتا ہے۔ بدروح وہ ہوتی ہے جو بد ہو اندر سے، شیطان صفت روح ہو۔ جو شیطان صفت روح ہوتی ہے وہ پھر عذاب کاٹتی ہے۔ اسی لیے یہ جملہ پہلے بھی بولا گیا تھا، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ آگے کے دروس کی ہمیں ضرورت پیش آئے گی۔ جہنم کا احساس قوت وہم کی اساس پر ہوگا۔ یہ جو ہمارے اندر قوت وہم ہے، جہنم ہم نے کس سے حس کرنی ہے؟ عقل سے تو جہنم حس نہیں ہوتی، عقل سے تو اس دنیا میں بھی آپ حس کر لیں ممکن ہے۔ وہ جو حس انسان کے لیے ہوگی وہ قوت وہم کے ذریعے سے ہوگی۔ اس لیے یہ قوت وہم ہے جو شیطانی صفت انسان کے وجود میں کہلاتی ہے۔ اس لیے دو بعدی ہے انسان، یا عالم ملکوت کی طرف جا رہا ہے یا عالم ملک کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی پڑھتے ہوئے، کوئی جاب کرتے ہوئے، کوئی کماتے ہوئے، کوئی کھاتے پیتے ہوئے، ان دو میں سے ایک طرف سفر کر رہا ہے۔ اس کے بعد اب ہم یہ دیکھیں کہ انسان کے خواطر اس کے اوپر کیسا اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ انسان کو ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نظریہ حرکت جوہری ہے۔ حرکت جوہری یعنی جوہر انسان جو ہے یہ ہر صورت میں حرکت میں ہے۔ حرکت کا ہمیشہ کوئی سبب ہوتا ہے یا نہیں؟ حرکت بدون سبب ہو سکتی ہے۔ اگر ایک انسان بنتا ہے تو اس کو انسان اسباب چاہیے یا نہیں؟ اور اگر ایک انسان شیطان بنتا ہے تو اس کے لیے کوئی سبب چاہیے یا نہیں؟ اولین سبب کیا ہے جو ہم نے 4 مدارج پڑھے تھے؟ اولین سبب ہے جو اسے تصور ابھرتا ہے، جو اس کے ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، وہ اولین سبب ہے جس نے اس کو یا انسان کی طرف لے کے جانا ہے یا شیاطین کی طرف لے کے جانا ہے۔ اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں خواطر۔ یہ خواطر کا کلمہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی آیا ہے، صحیح ہے۔ یہ کلمہ جو خواطر کا ہے، علماء اخلاق اس کو زیادہ ذکر کرتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو ذہن نشین کرنا ہے۔ خاطر کہتے ہیں خیالات کو، اردو میں کہتے ہیں نا یار وہ خاطر میں ہی نہیں لاتا، وہ والا اردو والا خاطر الگ ہے، لیکن یہ جو ہمارے پاس خاطر کا کلمہ ہے، یہ خواطر یا خاطر، یہ کلمہ علمی اصطلاح میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ روایات علیہ وسلم حدیث النفس لفظ آیا، معذرت، خاطر کا لفظ ممکن ہے کہ ہر جگہ نہ ہو، لیکن زیادہ تر حدیث نفس کا نفس کی باتیں اس حوالے سے آئے۔ خاطر کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اب سارا مسئلہ کہاں پر آ گیا؟ خاطر پہ۔ عمل جو صادر ہوتا ہے، ذہن میں پہلا خیال جو بنتا ہے، ان دو پہ توجہ رکھیں۔ خاطر کا عنوان جو ہے وہ مثبت اور منفی ہر دو کے ساتھ ہوتا ہے، اور خاطر کا تعلق قلب انسان کے ساتھ ہے۔ یہی خاطر قلب سے ہی جنم لیتا ہے، اور قلب کو یا نورانیت دے گا یا قلب کو آلودہ کرے گا۔ قلب کے اندر ہی ہے دو۔ ہم یہ روایت پہلے ہیں کہ قلب کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت تھی، کتنے ہیں؟ قلب کے اذنان، یہ ہم نے روایت پڑھی تھی، الفی کی ہے، اور اس مطلب کو واضح بیان کرتی ہے۔ ایک قلب سے انسان کیا سنتا ہے؟ ایک قلب سے انسان فرشتے کی بات سنتا ہے، اور دوسرے قلب سے کیا سنتا ہے؟ وہ شیطان کی بات کو سنتا ہے۔ اور یہی قلب ہے جو شک کا شکار ہوتا ہے۔ شک خود ایک ظلمت ہے، اگرچہ عام چیزوں کے بارے میں شک کیوں نہ ہو، تب بھی ظلمت اور اندھیرا ہے۔ حالت یقین، حالت علم، یہ در حقیقت حقیقی ہے۔ ہم انشاءاللہ قلب کے احوال کو بعد میں دیکھیں گے، لیکن قلب سے کیا ہے؟ قلب انسانی میں دو خاطریں آتے ہیں۔ خاطر جب لفظ ہم بولتے ہیں وہ مثبت بھی ہے اور منفی بھی۔ آپ اردو میں خاطر کو کیا کہتے ہیں؟ خیال، اردو میں عام طور پہ، کیونکہ ہمارا جو اردو میں لفظ خیال ہے نا، وہ ہماری جو علمی اصطلاحات ہیں اس سے جدا ہے۔
ہم خیال کو، قوت خیال کو الگ پڑھ چکے ہیں، قوت وہم کو الگ پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ آپ نے مطالعہ کیا کہ خاطر پہلا حرکت دینے والا سبب ہے، کیونکہ انسان کا نفس اندر سے حرکت میں نہیں ہوگا تو نشوونما نہیں پائے گا۔ حرکت کے اندر نشوونما اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جیسے جسم حرکت پاتا ہے، نشوونما پاتا ہے، روح انسانی کو بھی حرکت چاہیے، حرکت کا سبب ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سبب اب کیا ہے؟ خاطر ہمارے پاس اب دو طرح کے ہیں۔ ایک خاطر ہے جو فرشتہ ایجاد کرتا ہے ہمارے وجود میں۔ کون ایجاد کرتا ہے؟ یعنی فرشتہ بول رہا ہے۔ یہ جو فرشتہ بولتا ہے اس کو الہام بھی کہتے ہیں۔ اس کو قوت عقل سے پکڑا جا سکتا ہے۔ قلب کو صاف ستھرا کریں، قلب کو طاہر کریں، پاکیزہ کریں، فرشتے کی باتیں آپ کو سنائی دینے لگ جائیں گی۔ بالکل اسی طرح سے مثلا آپ کھانے کی ٹیبل پہ بالفرض بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اچانک ایک منفی خیال آتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے۔ آپ اس گفتگو کے بعد تھوڑا اپنے نفس کے اندر حساسیت کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہ مراحل سمجھ آنے لگ جائیں گے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کسی کے بارے میں انتہائی منفی خیال آیا۔ یہ خیال کیسے آیا؟ یہ خیال ڈالا گیا ہے۔ اچھا، اگر ڈالا گیا ہے تو قبول کس نے کیا ہے؟ قبول قوت وہم نے کیا ہے۔ قوت وہم کو اگر قابو نہ کیا جائے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ پکڑتی رہتی ہے۔ آس پاس کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض اوقات آس پاس کی طرف سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو باتیں ذہن میں ڈالتے ہیں، صحیح ہے؟ اسی طرح بعض اوقات اچھا خیال اچانک آ جاتا ہے۔ مثلا اچانک اچھا خیال آئے کہ میں فلاں کی مدد کر دوں، فلاں کو پانی پلا دوں، یا فلاں کے لیے اس نے نہیں کھانا کھایا ہوگا، کھانے کا اہتمام کر دو، یا سلام دعا فلاں کے ساتھ کر دو۔ یہ جو خیالات آ رہی ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ فرشتے سے تعلق قائم کیے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بس خواطر ہمارے پاس دو طرح کے ہیں۔ ایک خاطر ہے جو کہ آتا ہے فرشتے کی طرف، اور ایک خاطر ہمارے پاس، اسے کہتے ہیں کہ خاطر محمود یا الہام۔ فرشتے کی طرف سے خاطر آتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ الہام۔ اور ایک مضمون، اس خاطر کو قرآن کریم نے کیا نام دیا ہے؟ وسوسہ۔ خناس ہی کام کرتا ہے، خناس وہ وسوسے ایجاد کرتا ہے۔ اچھا، اب انسان کے وجود کے اندر تعلق کی بات ہے۔ بس ہمیں یہاں سے یہ پتہ لگ گیا کہ وسوسے کو پکڑنے والا آلہ کون سا ہے ہمارے نفس کے اندر؟ قوت وہم ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ قوت وہم کا وسوسہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے وسوسہ یہی کام کرتا ہے کہ وہ انسان کے وجود کے اندر ان شیطانی آوازوں کو پکڑتا ہے اور پھر اس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور پھر جتنا زیادہ تعلق پیدا ہو اتنے وسوسے اندر انسان کے ابھرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ اب خیالات میں کھو کے ذکر بھی پڑھتا رہے تو اس ذکر کرنے سے تو وہ نہیں جائیں گے، ضروری ہے کہ وہ عمل خیر کو انجام دے تیز رفتاری کے ساتھ اور ازالہ خواطر کرے۔ اس لیے عرفاء مختلف ایسی شخصیات ہیں جن سے یہ سوال پوچھا گیا۔ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سے بھی یہ سوالات بہت سارے لوگوں نے پوچھے۔ ان کے شاگردان ہیں سید عبدالکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی یہ بزرگان ہیں، ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سفر شروع کرنا چاہتے ہیں اللہ کی طرف، کیونکہ جو اللہ کی طرف سفر کرتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا بنتا ہے؟ قوت وہم کو آزاد چھوڑنے کی عادت ہونے کی بنیاد پر شیاطین سے رابطہ۔ وہ بار بار اندر انسان کے وجود کے اندر وہ شیاطین کیا ہیں، وہ باتیں ڈالتے رہتے ہیں، اور ادھر اس نے آزاد چھوڑا ہوا ہے وہ پکڑتی رہتی ہے۔ وہ پکڑتی ہے تو قوت خیال پھر تصویر کشی کرتی رہتی ہے، اور قوت خیال مختلف تصویر کشی کر کے پھر انسان کے نفس کو الجھائے رکھتی ہے۔ مثلا قرآن کریم نے اس کو کئی آیات میں ذکر بھی کیا ہے، مثال کے طور پہ کہ شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں غربت اور فقر سے ڈرائے۔ انما یعدکم الشیطان یعدکم الفقر، کہ فقر سے شیطان ڈراتا ہے کہ کل تم کیسے کماؤ گے، کیسے کھاؤ گے، کیسے تم یہ کام کرو گے۔ یا کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کر دی، مثلا نیکی کی کہ آپ کے لیے کوئی اچھا ہدیہ بھیج دیا، یا نیکی کی کہ ہدیے کے نام پہ اتنی مقدار آپ کی مدد کی کہ کوئی گھرانے کا سلسلہ چل سکے، یا آپ کے لیے اچھے سفر کا اہتمام کر دیا۔ اب ادھر
آزاد چھوڑا ہوا ہے قوت وہم کو، تو یہاں پہ آئے گا دیکھا کہ یہ ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو دوسروں کے بل بوتے ہوئے پل بڑھ رہے ہیں۔ وہ اس بیچارے کی نیکی میں اس کو سب سے بڑا خطرناک ترین برا انسان بنا دے گا، اور یہ بھی اسے مان لے گا۔ اس کو اب اپنے نفس کے خیالات کو دیکھ کے سیریس بیٹھا ہوا ہے، منہ بسورے بیٹھا ہوا ہے، صحیح طریقے سے نہ کوئی بات کر رہا ہے، نہ عمل انجام دے رہا ہے، اور اس کے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ نیکی کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، خداوند متعال کی طرح مستغنی تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ ہماری کتب میں یہ واقعہ وارد ہوا، امام رضا علیہ السلام ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، تو امام علیہ السلام نے انہیں بعض امور کی تعلیم دینے کے لیے یہ بات پھر ذکر کی کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ اور کہو کہ میں نے قرض کا مطالبہ کیا ہے، کہ میں اپنا گھر چلانے کے لیے مجھے قرض چاہیے، اس قرض کا مطالبہ کیا۔ اب روایات میں بیجا طور پہ قرض کے مطالبے کو بہت زیادہ مضموم کر کے بیان کیا گیا ہے، لیکن بعض اوقات انسان کے حالات ایسے گردش میں آتے ہیں کہ اس کے پاس نہیں چارہ ہوتا کوئی، ایسے اگر کوئی چارہ نہ ہو اور وہ قرض کا مطالبہ، اول کوشش کرے ذاتیات کے لیے نہ کرے، لیکن اگر ایسا مورد آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آزمایا ہے تو ادھر اللہ کی آزمائش میں راضی رہے، اس زحمت و تلخی کو چکھے، اور جس نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے اس کی نیکی کو اس کی شخصیت کے محبت اور اس کی عزت و تکریم کے اعتبار سے اپنے نفس میں قبول کرے۔ یہ خیر کے جذبات ہیں۔ شیطان آ جائے گا، وہ اکڑ دکھائے گا، ہاں کہ جو تو نیکی کا کرتا ہے تو نیکی کر دریا میں ڈال، اور یہ تو میرے اوپر جتلانے آ گیا۔ ہاں اس کا جتلانا غلط ہے، لیکن ہمارا ان نیکی کا انکار کرنا بھی غلط ہے۔ بہرحال یہ موارد انشاءاللہ بھی ہم آگے پڑھیں گے، کیونکہ عفت سے جو ہمارا تعلق ہے ہم نے اس باب سے روایات کو لینا ہے، اور چونکہ یہ ممکن ہے ہمارا وہم کے اعتبار سے شاید آخری درس ہو، وإلا چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود تھی کہ یہ خواتر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی نیکی کر لیں، اگر اس نے قوت وہم کو قابو نہیں کیا، وہ نیکی اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہے۔ ہاں یہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے گا، کیونکہ بالآخر کسی کے پاس پیسہ آیا ہے، وہ پیسے کو خرچ نہیں کرے گا تو کیسے اللہ کی بارگاہ میں ثواب کمائے گا؟ اس کو خداوند متعال نے ایسے مواقع دیے، اس نے پیسہ خرچ کر دیا۔ لیکن بعض ایسے افراد بھی ہیں کہ ان کو اللہ نے اس سے آزمایا کہ وہ پیسہ لینے والے بنے، اگرچہ وہ صورت زیادہ بہتر تھی لیکن برعکس ہوئی، اور ایسے ہمارے معاشروں میں مختلف نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ مثلا ابھی ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ تو بھائی کسی سے مانگتا ہی نہیں اور لیتا ہی نہیں ہے، تو ٹھیک اللہ تعالیٰ نے اس کے ان احساسات جذبات اس کی قدر کی، اس کے اوپر احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نیکی کی، اور اس کو اس مرحلے کے اوپر نہیں آزمایا کہ وہ مانگے۔ لیکن ایک ہم گھرانہ دیکھتے ہیں، طالب علم ہو یا غیر طالب علم ہو، وہ چاروں طرف سے گردش میں آیا ہوا ہے، ادھر بیمار پڑا ہوا ہے، بچے چھوٹے ہیں، ادھر مسائل عجیب و غریب سے ہیں، کوئی اور ظلم ان کے ساتھ ہو گیا۔ اب یہاں پہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ افراد اس کے لیے اہتمام کریں۔ ہاں یہ آزمائش کے مورد میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہے، یہ لوگوں کے نوالوں کے اوپر پلنے بڑھنے والا ہے، یہ جملات ہماری طرف سے کہنا یہ ایک اور شیطنت ہے۔ اس جگہ پہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فقر سے آزمایا ہے، اور اس فقر کی آزمائش میں اس کا یہ خودداری دکھانا اور اپنی قناعت کرنا یا اپنے اس دائرے میں زندگی بسر کرنا، یہ اس کی عظمت ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہر عمل میں یہ قوت وہم اور اس کا شیاطین سے تعلق یہ انسان کے وجود میں ابھرتا ہے۔ سستی ادھر سے ہی پیدا ہوتی ہے، جیسے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس قوت وہم سے کیا کیا امراض پیدا ہوتے ہیں۔ غفلت اس سے پیدا ہوتی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، نفاق، جو کہ آج ہمارے معاشرے میں گہرے طور پہ پھیل چکا ہے۔ اندر سے سیکولر ہے، کیونکہ زندگی سیکولر بسر کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں دیندار بھی آج کے دور میں سیکولر زندگی بسر کر رہا ہے، یعنی بہیموں والی زندگی بسر کر رہا ہے، کھایا پیا، بیوی بچوں کے درمیان رہا، تھوڑا سا حرکت کی، پھر تھک ہار کے بستر پہ سو گیا۔ جیسے کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، نہج البلاغہ میں بھی امام نے فرمایا ہے، خطبہ نمبر غالباً مکتوب نمبر 45 ہے، جو عثمان بن حنیف کو لکھا، کہ اگر علی بن ابی طالب کی زندگی سال ہا سال گزرنے کے بعد یہ بن جائے کہ یہ بھی اپنے ان مویشیوں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے ارد گرد کا چارہ کھا لے،
اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو بستر ہر ایک کو یاد آتا ہے، وہ فوراً اپنے باڑے میں گھس جاتی ہے اور سینے سے ٹیک لگا کے زمین پر سو جاتی ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب کی زندگی کا ایک دن بھی ایسا گزرے تو اس کی آنکھیں بے نور ہو جانی چاہیے، یعنی موت اسے آ جانی چاہیے، زندگی اس کا گھاٹے کا سودا ہے، مر جانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے بھیڑ بکریاں بننے کے لیے ہمیں تھوڑی خلق کیا ہے، ہمیں خلق کیا ہے کہ ہم انسان بنیں۔ تو یہ آپ نے قوت وہم کی تاثیر دیکھی کہ شیطان نفوذ کیسے کرتا ہے۔ قوت وہم کو آزاد چھوڑیں گے تو شیطان آرام سے نفوذ کر لے گا، وہ نفوذ کرے تو جو خیر کی چیزیں ہیں انہیں بھی بد کر کے بیان کرے گا، انہیں بھی ایک منفی کر کے ظاہر کرے گا۔ اور اکثر لڑائی جھگڑے خاندانوں کے یہی ہیں، اکثر مسائل دینداروں کے یہی ہیں، وہ اپنے خیال اور وہم کی دنیا سے ہی نہیں باہر آ پاتے، اور اس کے باہر نہ آنے کی وجہ سے چونکہ یہ والی معلومات نہیں رکھتے، یہ ترتیب نہیں رکھتے کہ وہ کہاں پہ مرکز کہاں پہ جہاں کہ میرے لیے سارے مسائل ہیں، یا یہ جو بچہ یہ حرکتیں کر رہا ہے اس کا مرکز کہاں ہے سارا کا سارا۔ وہ مرکز یہ ہے کہ اس سے عمل خیر صادر نہیں ہو رہا، اور اس نے فرصت دی ہوئی ہے کہ شیاطین اور انس و جن میں جو ابلیس کے نمائندے ہیں ان سے وسوسوں کا گہرا تعلق پیدا کر لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں اب ہم اس حوالے سے پڑھیں گے کہ جو روایت معروف روایت ہے، اور یہ روایت شیعہ سنی دونوں کتب میں ہے، صرف میں وہ روایت کر دوں تاکہ ہمارا جو بیان تو سلام کی روایت کے بغیر نہ ختم ہو، کہ امام علیہ السلام الکافی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ میں الکافی ہی سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں النظر سہم من سہام ابلیس، نامحرم کے اوپر نگاہ ڈالنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس لیے آپ نے ان کلمات پہ بھی غور کرنا ہے۔ فرشتے کے لیے جب الہام کہا ہے تو ابلیس کے لیے کیا لفظ ہے؟ شیاطین کے لیے وسوسہ، لیکن وسوسے کو قرآن نے ایک اور لفظ لکھا ہے، وہ ہے وحی۔ وہ وحی کا تعلق قائم ہو جاتا ہے انسانی نفس کے ساتھ، وہ وحی کرتا ہے۔ جیسے وحی آتی تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے انبیاء علیہ السلام کے اوپر، شیاطین کی طرف سے انسانوں کے اوپر اسی طرح سے وحی آتی ہے، یعنی انتہائی تیز تعلیم۔ تو یہ تیر کی طرح آتا ہے، نامحرم پہ نگاہ، سوشل میڈیا ہو، ٹی وی ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، اب انسان مجبور ہے، بالآخر خاتون اس دنیا کے اندر وہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ ہمارے آدم علیہ السلام کے زمین پہ آنے سے پہلے حوا انہیں ملا دی گئی، تو انسان تو خواتین کے اوپر یہ نہیں کر سکتا کہ اصلا نگاہ ہی نہ ڈالے۔ ہاں کہ نگاہوں کا تعلق قائم کم ہو، لیکن اگر اس نے شہوانی نگاہ ڈالی، سہم من سہام ابلیس، تو وہ اسی طریقے سے تصویر اندر منتقل ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ایک نرم جسم کے اندر تیز چیر پھاڑ کھاڑنے والا تیر اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ سہم من سہام ابلیس مسموم، ایک ایسا تیر جو زہر آلود ہے، کیونکہ زہر آلود فوراً اس کو زندگی کو ختم کرتا ہے، تڑپا دیتا ہے، تو یہ قلب انسانی میں جا کے پیوست ہوتا ہے، اور جب وہ پیوست ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب خیال اس کی پھر تصویر کشی کرتا ہے، پھر خیال جو فلمیں بناتا ہے، خیال جو ڈرامے بناتا ہے، خیال جو اس تصویر کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ دنیا کو کوئی پروڈیوسر یا دنیا کو کوئی آرٹسٹ کام نہیں کر سکتا۔ وہ خیال بہت ہی مکارانہ پھر عمل انجام دیتا ہے اور آلودہ سے آلودہ ہوتا ہے۔ اگلا حصہ جو اس حدیث کا ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، وَكَم مِّن نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلًا، کتنی نگاہیں ایسی ہیں کہ طویل حسرت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس سے رابطہ تو قائم نہیں ہو سکتا۔ جب خاتون سے رابطہ قائم نہیں ہو سکتا تو اندر ایک حسرت ہی بھری رہ جاتی ہے۔ یہ دوسرا اس کا ایک نقصان ہے کہ اندر اضطراب الگ کاٹے گا، اور وہ جو اس کا ایمان کی روشنی یعنی آنکھیں قلب کی اندھی کی ہیں وہ الگ ہے۔ لہٰذا اس سے آپ کو یہ پتہ لگا کہ عفت کے میدان میں جو ہمارے پاس روایت تھی عفت البطن والفرج، فرج میں عفت کو ختم کرنے کا پہلا آغاز خاطر سے ہوتا ہے، اور خاطر میں پہلا آغاز نگاہ پڑنے سے ہوتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ نامحرم کے اوپر نگاہ ہی اصلاً نہ پڑے، کہ ہمارے نفس کے اندر قوت وہم سے تعلق ہو، اور قوت وہم کے بعد خیال کی دنیا اس کی تصویر کشی کرے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔